بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا موضوع ہے جمعہ مبارک کی فضیلت۔ میں نے اب تک 2 جمعہ مبارک کی متعلق بیان دے چکا ہوں۔ یہ فضیلت بیان کر رہا ہوں میں، جمعہ مبارک کی کیا فضیلت ہے۔ اور یہ ویسے تو علماء خود بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن میں سنن ابو داؤد کی حدیث بیان کروں گا، اسے بڑے غور سے سنیے۔ اور یہ مکمل حدیث ہے، اس کو ہر ایک کو فارورڈ کیجئے ضرور۔ اچھی چیزیں فارورڈ کرنا، اچھی چیزیں آگے پھیلانا یہ ثواب ہے، صدقہ ہے، اور حدیثیں فارورڈ کرنا تو اور ثواب ہے، اور وہ بھی مستند کتاب کی حدیثیں۔ ویسے تو لوگ الٹی سیدھی چیزیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کو لاکھوں افراد اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں فارورڈ نہیں کرتے جو کہ دین کا کام ہے۔ تو آپ لوگ اگر دین کی چیزیں پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، جلد اول ہے، 500 صفحہ نمبر 510 511 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر ایام میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے بہتر اور بابرکت جمعے کا دن ہے۔ یعنی تمام دنوں میں جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرمائے گئے اور اس دن وہ جنت سے دنیا میں اتارے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرما رہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہی پیدا فرمایا ان کو، جمعے کے دن ہی دنیا میں اتارے گئے، اور جمعے کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی روز قیامت ہوگی۔ یعنی جمعے کے روز قیامت ہے، اور کوئی جانور ایسا نہیں جو کہ صبح کے وقت سے ہی جمعے کے دن صبح سے سورج طلوع ہونے تک قیامت کے خوف سے کان نہ لگائے رہتا ہو۔ یعنی جمعے کے دن وہ جمعے کے صبح طلوع ہوتے ہی ہر جانور جو ہے کان لگا دیتے کہ آج قیامت تو نہیں ہے، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، سوائے انسان اور جنات کے۔ اور جمعے کے دن کی ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کو جو مسلمان شخص نماز پڑھتے ہوئے پالے، پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ یعنی اس کو کعب الاحبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی پورے سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے میں آتی ہے۔ یعنی مقبولیت کی یہ گھڑی ہر ایک جمعے کے دن آتی ہے۔ اس کے بعد کعب رضی اللہ نے توریت پڑھی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ سے ملاقات کی، اور میں نے اپنی حضرت کعب رضی اللہ کی بات چیت کا حال بتایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ فرمایا کہ میں اس گھڑی سے واقف ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے وہ گھڑی بتا دو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے فرمایا کہ وہ گھڑی جمعے کے دن میں آخری گھڑی ہے، یعنی غروب آفتاب سے کچھ قبل جو گھڑی ہوتی ہے وہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اس مبارک ساتھ کو نماز پڑھتے ہوئے پالے اور آخر گھڑی میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں کی فرمایا، جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو وہ شخص نماز ہی میں ہے جب تک وہ شخص نماز پڑھنا شروع نہ کر دے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہیں فرمایا کہ تم پھر اس طرح سمجھ لو۔ تو جمعے کی ان کی گفتگو سے ایک بات اور سامنے لگتی ہے کہ جمعے کا دن ہی بہت مبارک ہے۔ جمعے کی جب نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک جو ہے ہم اگر اللہ کی عبادت میں رکھیں، اللہ کی طرف رجوع رہیں، اللہ کی دعا مانگتے رہیں، تو وہ گھڑی بھی ہمیں ساتھ مل سکتی ہے۔ اور جمعہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی متعلق بتا دیا کہ بڑا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعے کے دن درود پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ یا اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام، ان کے راستے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔